زکریا 8واں باب۔ پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ مجھے صیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں صیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الفاظ کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچوں کے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افزا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے، رب الفاظ یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا، اور میں ان کو واپس لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الفاظ کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا، لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی، تاک اپنا پھل دے گی، اور زمین اپنا حاصل، اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا، اور تم برکت ہوگے، ہراساں نہ ہو، بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں گا جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا، رب الفاظ فرماتا ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، بس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو، اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے۔ پھر رب الفاظ کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الفاظ کے طالب ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الفاظ کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم آئیں گی۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آمین۔